بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری بہت ساری بہنوں نے بیٹیوں نے میسیجز بھیجے کہ جناب علی بھووں کے بارے میں، پلکوں کے بارے میں اور ناخن کے بارے میں کچھ آسان ترین کوئی حل، کوئی نسخہ، کوئی ریمیڈی بتا دی جائے، ٹھیک ہے؟ تو کسی بھی بلا مشقت کے، بلا خرچے کے، بلا پریشانی کے، بنا ڈھونڈ ڈھانڈ کے اور کسی بھی پنساری کے پاس جائے بغیر آپ کا یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے الحمدللہ، ٹھیک ہے؟ طریقہ کیا ہے کہ اگر آپ کے ناخن کھدرے ہو رہے ہیں، ناحق ٹوٹے پہ ٹوٹے چلے جا رہے ہیں، انتہائی خشک ہو گئے ہیں اور اس میں پرتیں بن رہی ہیں، ٹھیک ہے؟ پرتیں بن رہی ہیں، ٹھیک ہے جی؟ تو ایسی صورت میں ناخنوں کا جو یہ مسئلہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو ناخنوں کے اس مسئلے کا علاج جو ہے بہت آسان ترین ہے، ٹھیک ہے؟ صرف اور صرف دن میں 1 یا 2 لہسن کی توری، گارلک پیس، لہسن کی جو، ٹھیک ہے نا، 2 پیس کچل لیجئے، کچل کے اس کا پانی اپنے تمام ناخنوں پر مل لیجئے، چند دن، زیادہ نہیں، چند دن، ٹھیک ہے؟ 7 دن 8 دن، بس زیادہ نہیں، کوئی 1 مہینے کی کہانی نہیں ہے، کوئی لمبا علاج نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو اپنے 2 انگلیوں سے وہ رس لیتے رہیں اور اس میں ملتے رہیں، ٹھیک ہے نا؟ ایک میں مل دیں، یہاں پہ مل دیں، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ کوئی 5 سیکنڈ مل دیں ہر ناخن کے اوپر، رس میں انگوٹھا ڈبوتے رہیں اور اس کو ٹچ کر کے ملتے رہیں، ٹھیک ہے؟ تو 5 سیکنڈ ہر ناخن پہ کر لیجئے، ہاتھوں کے ہوں تو ہاتھوں پہ کر لیجئے، پاؤں پر بھی ہو تو پاؤں پر بھی کر لیجئے، ٹھیک ہے؟ 7 دن کرنا ہے اور اس کے آدھے گھنٹے بعد اگر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کو اس کی اسمیل اچھی نہیں لگ رہی، ٹھیک ہے؟ تو پھر بے شک دھو لیجئے، صحیح ہے؟ بس آدھے گھنٹے بعد، اس سے آسان ترین نسخہ کیا ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ اور یہ نیچرل ہے، ہربل ہے اور حقیقتاً یہ اپنے کیریکٹر کو پرفارم کرتا ہے۔ آپ کے ناخنوں کی بدصورتی، ناخنوں کا ٹوٹ پھوٹ جانا، ناخنوں کی خشکی، ناخنوں میں پرتوں کا بننا، ناخنوں کا سیاہ ہو جانا، گندے میلے ہو جانا، یہ مسئلہ ختم ہو جاتا ہے الحمدللہ، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد دوسری 2 باتیں کہ جناب علی بھویں خوبصورت نہیں ہیں، بھویں گھنی نہیں ہیں اور پلکیں خوبصورت نہیں ہیں اور پلکیں گھنی نہیں ہیں۔ اس کے جہاں اساتذہ کرام نے اور ہمارے بزرگوں نے اور طبی اکابرین نے جہاں بہت سارے قیمتی نسخے ارشاد فرمائے ہیں، وہاں میں ایک چھوٹی سی بات عرض کر دیتا ہوں کیونکہ مسئلہ اس سے بھی حل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے جی؟ تو ایسی کسی بھی صورت میں 1 گٹھی لہسن میں کم از کم 14 سے 17 توریاں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ 1 گٹھی لہسن لے کے کچل لیجئے، اس کو چھیلنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، بس کچل لیں اور پیس لیں، ٹھیک ہے؟ اور پیسنے کے بعد اس پورے پیسٹ کو 1 گٹھی لہسن کے، ٹھیک ہے نا، اس پورے پیسٹ کو 1 کپ سرسوں تیل میں، مسٹرڈ آئل میں جلا لیجئے، پکا لیجئے، ٹھیک ہے؟ جب تک اس کی بھاپ اڑ رہی ہے، ہلکی آنچ پہ پکائیے گا، تیز آنچ پہ معاملہ کچا ہو جاتا ہے۔ جب تک اس کی بھاپ اڑ رہی ہے سمجھ لیجئے کہ کام ہو رہا ہے، اور جب تیل بالکل صاف ہو جائے شیشے کی طرح اور بھاپ اڑنی بند ہو جائے تو سمجھ لیجئے کہ آپ کا ٹارگٹ کمپلیٹ ہو چکا ہے، آپ کا کام ہو چکا ہے، آپ کا مقصد پورا ہو چکا ہے، ٹھیک ہے جی؟ اب یہ لہسن سنبھال کے رکھیے گا، یہ لہسن کا جو تیل آپ نے بنایا ہے اس کو عرف عام میں، معشور مروجہ میں لہسن کا تیل کہتے ہیں، گارلک آئل بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور یہ چونکہ سرسوں تیل میں بنایا گیا تھا لہٰذا لہسن کا اور سرسوں کے تیل کا چونکہ مزاج ایک ہی ہے لہٰذا اس کو گارلک آئل کہہ سکتے ہیں، اس کو لہسن کا تیل کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی؟ اب جناب علی رہا مسئلہ تھا آپ کی بھووں کا اور پلکوں کا، ٹھیک ہے جی؟ تو بھووں میں تو آپ انگلی ڈپ کر کے تیل میں بڑی نرمی سے بے دریغ مالش اور مساج کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی؟ اور بھووں کی جو مالش ہے اور مساج ہے یہ کم از کم 14 دن آپ نے کرنی ہے، ٹھیک ہے جی؟ 14 دن آپ یہ مساج کریں گے، ٹھیک ہے؟ اب رہا مسئلہ پلکوں کا، یہ پلکوں کا مسئلہ بڑا نازک ہوتا ہے، ہماری بہنیں، بیٹیاں اور بچیاں ویسے بھی بڑی نازک ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو اس میں مسئلہ یہ کہ اگر یہ تیل آنکھ میں چلا جائے تو پھر ذرا پریشانی کی کیفیت ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کا طریقہ کہ وہ جو کان صاف کرنے والی تیلی ہوتی ہے جس میں آگے روئی یا باریک سا اسفنج ہوتا ہے، فوم ہوتا ہے،
ٹھیک ہے، وہ ہلکی سی جناب علی وہ آپ ڈپ کر لیں اسی تیل میں، اسی گارلک آئل میں، لہسن کے تیل میں، ٹھیک ہے جی۔ اب وہ ہلکی سی ڈپ کر کے اب آپ نے جو ہے پلکوں پہ، یہاں بارڈر پہ ہلکی ہلکی ٹچ کر دیں، یہاں بارڈر پہ، اندر دینے کی ضرورت نہیں ہے اس کو، پلکوں کے اندر نہیں، باہر بارڈر پہ، ٹھیک ہے، ہلکا ہلکا سا ٹچ دے لیں صرف، وہ آ کے باڈی اس کی خود جذب کرے گی اور آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا، مگر یہ بھی کم از کم 14 دن آپ کو کرنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ آسان ترین باتیں تھیں، ٹھیک ہے، آپ کی پلکوں کا مسئلہ بھی حل ہو گیا، اور جب آپ نے لہسن کا تیل بنایا گارلک آئل، اور آپ کی بھووں کا مسئلہ بھی حل ہو گیا، بھویں بھی بہت اچھی ہو جائیں گی، بہت خوشگوار ہو جائیں گی، ٹھیک ہے نا، اور جناب علی بہت گھنی ہو جائیں گی، اور پھر آپ کٹواتی رہیے گا، جو آئی برو بنواتی رہتی ہیں اس کو اوپر سے، جو آپ کی مرضی، ٹھیک ہے نا، اور اوپر سے جناب علی آپ کی پلکیں بھی بہت اچھی ہو جائیں گی، گھنی ہو جائیں گی، بالکل باربی ڈول جیسی ہو جائیں گی، میرا تجربہ ہے، ٹھیک ہے، کر کے آپ دیکھ لیجئے گا انشاءاللہ تعالی۔ اور ناخنوں کا میں نے آپ کو بتا دیا کہ جب ناخن پہ لگا رہے ہیں تب اس تیل کو بنانے کی ضرورت نہیں پڑتی، ناخنوں پر محض لہسن کا تیل لگا دینا کافی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تو بنیادی باتیں ہو گئیں، مگر اس میں اس وجہ کو ضرور ڈھونڈ لیجئے جس وجہ سے آپ اس پریشانی میں گئے تھے، ٹھیک ہے، جس وجہ سے آپ پریشانی میں گئے تھے کہ آپ کی بھووں کا مسئلہ ہو گیا، آپ کی پلکوں کا مسئلہ ہو گیا، اور جناب علی آپ کے ناخنوں کا مسئلہ ہو گیا، تو وہ پریشانی کی وجہ آپ نے دور کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ صرف 2 کام چھوڑنے، بس زیادہ نہیں، 2 کام۔ ایک تو یہ کہ چھالیاں کھانا بند کر دیں آپ، ٹھیک ہے، جو آپ کے ناخنوں کا کھانا خراب ہوتا ہے، جو ناخن ٹوٹتے ہیں، خشک ہو جاتے ہیں، اس میں پرتیں بن جاتی، بدصورت ہو جاتے ہیں، جو آپ خود اپنا ناخن دیکھنا پسند نہیں کرتی، تو اس کی وجہ آپ کا چھالیاں کھانا ہوتا ہے، چھالیاں بند کر دیجئے، ٹھیک ہے۔ دوسری وجہ ٹھنڈا پانی پینا ہوتا ہے، سادہ پانی پی لیں، عادت کی بات ہے، عادت بنا لیجئے کہ مجھے اپنی باڈی کا لاس نہیں کرنا ہے، جب نہیں کرنا ہے تو پھر اس کا حل یہ ہے کہ بھائی صاحب 2 پرہیز، ایک چھالیاں کھانی بند کر دیا آپ نے، اور دوسرا جو ہے آپ نے ٹھنڈا پانی پینا بند کر دیا، ٹھیک ہے، بس 2 کام۔ اور تیسری بات یہ کہ ایک چھوٹا سا کام، کہ جب بھی نہائیں، نہانے کے بعد ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے اکثر خواتین کو، بچیوں کو میری بات سمجھ میں نہ آئے، لیکن اگر سمجھ گئیں تو انشاءاللہ بہت فائدے میں رہیں گے۔ نہانے کے بعد محض زیتون کا تیل، آلیو آئل 5 قطرے، بس زیادہ نہیں، 5 قطرے لے کے ایک ہتیلے پہ گرائیے اور دونوں ہاتھوں پہ مل لیجئے، اور ان ہاتھوں کو پورے جسم پہ، بھووں پہ بھی، آنکھوں کے اوپر بھی، اور اپنے ناخنوں پر بھی پھیل لیجئے، ٹھیک ہے۔ یہ اتنا بہترین موئسچرائزر کا کیریکٹر پرفارم کرے گا کہ آپ کی باڈی اتنی بہترین ہو جائے گی، کھال اتنی چمکدار ہو جائے گی، اتنی خوشنما اور خوشگوار ہو جائے گی کہ ایک تو آپ کو جو چلتے پھرتے الرجی فوبیا ہو جاتا ہے نا، اچانک جی یہ ٹچ ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، جو نزاکت ہو جاتی انتہائی درجے کی، ایک تو وہ الرجی کی کیفیت ختم ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ دوسری بات ہے کہ خشکی ختم ہو جائے گی، تیسری بات ہے کہ آپ کی اسکن بہترین موئسچرائز ہو جائے گی، ٹھیک ہے، اور چوتھی بات ہے کہ قدرتی ایک چمک پیدا ہوگی۔ ہو سکتا ہے کہ اکثر اوقات آپ محض منہ ہاتھ دھو کے کہیں کہ میں اتنی اچھی اور اتنی پیاری لگ رہی ہوں کہ مجھے کسی بھی میک اپ کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ آپ کر کے تو دیکھیے، خرچہ میں کون سا کروا رہا ہوں، صرف 5 قطرے زیتون کا تیل، بس، اور کچھ بھی نہیں، ٹھیک ہے۔ چھوٹی سی زیتون کے تیل کی شیشی بھر کے باتھ روم میں رکھ لیجئے، آپ نے جب بھی غسل کرنا ہے بس ہلکا سا اندازے سے 5 قطرے لیے، وہ شیشی میں سے جو آپ نے باتھ روم میں رکھی ہوئی تھی اس میں سے آپ نے 5 قطرے لیے، نرمی سے یوں ملے، اور جناب پورے سر سے لے کر پاؤں تک آپ کا جو باڈی ہے وہ اس تیل سے، اس 5 قطرے تیل کو پوری باڈی میں ملنے سے چپڑ نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ آپ کی باڈی اس 5 قطرے کے لگے ہوئے جو گیلے ہاتھ ہیں تیل کے، یہ اس کو جذب کر لے گی، اور آپ کی باڈی کی جو ٹیشوز ہیں وہ زندگی کی طرف لوٹنا شروع ہو جائیں گے، ٹھیک ہے نا، ان میں تر و تازگی پیدا ہو جائے گی، اور اس میں جناب علی جو خشکی ہے اس کا خاتمہ ہو جائے گا، اور پھر جو جلدی امراض کے 954 آپ پرابلم فیس کرتے ہیں معاشرے میں، اس سے آپ بچ جائیں گے ٹوٹل 100%۔ کر کے دیکھیے، نہ میں نے کوئی مشکل چیز دی، نہ میں مشکل میں ڈالتا ہوں، آسان ترین چیز بتائیے، آج سے شروع کر لیں،
ٹھیک ہے، اور 14 دن بعد اپنی ایمانداری سے اپنے آپ کو کہہ دیجئے گا الحمدللہ مجھے اس کا فائدہ ہے، ٹھیک ہے۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔